السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، صلاۃ بکثرت اگر ادا کریں گے، خاص طور سے نفلی صلاۃ، تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ فأتيته بوضوئه وحاجته، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت، ممکن ہے مسواک وغیرہ ہو، لے کر کے آیا۔ فقال لی سل، خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مطالبہ کرنے سے پہلے میرا صحابی میری ضرورت لے کر کے آ گیا ہے۔ آپ خوش ہو گئے، کہا ماں کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، صحبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مل ہی گئی تھی، کچھ اور مانگ سکتے تھے لیکن ابھی پیٹ نہیں بھرا تھا۔ اتنی چاہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں صحابہ کرام کے، کہا کہ آپ کی مرافقت، آپ کی صحبت مل جائے، بس یہی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یا اور کچھ؟ کہتے ہیں کہ قلت ہوا ذاک، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس وہی میں چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری تو مدد کر بکثرۃ السجود، بکثرت سجدہ کر کے۔ تقصیر تو نفلی نماز ہی میں کر سکتے ہیں، ظہر تو 4 ہے، 4 ہی رہے گا، اس میں جاتے کیا کریں گے؟ تو نفلی صلاۃ بکثرت اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے جنت میں ملے گی۔ یہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس پر بین ثبوت ہے، واضح دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بکثرت نفلی صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نفلی صلاۃ کب ادا کریں گے؟ بھئی 12 رکعتیں اگر 5 وقت کی صلاۃ سے متعلق ادا کر لیں، جس کو سنن رواتب کہتے ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 4 2 6، مغرب کے بعد 2، 6 2 8، عشاء کے بعد 2، 8 2 10، اور 2 رکعت فجر سے پہلے، یہ سنن رواتب ہے، مؤکد ہے۔ ظہر کے بعد بھی 4 رکعت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے ادا کی اور 4 رکعت ظہر کے بعد ادا کی، اللہ رب العالمین اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ 4 رکعت کا تذکرہ ہے، بعض لوگوں نے حسن قرار دیا حدیث کو، بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے رحم اللہ عمران صلی اللہ علیہ قبل العصر، اس آدمی پر اللہ رب العالمین رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ تو عصر سے کے بعد میں عصر سے پہلے 4 رکعت، اور عصر کے بعد 2 رکعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں پوچھا تھا، جو آپ ادا کرتے تھے، وہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم اور آپ کو اسے روکا ہے۔ لہذا عصر کے بعد نفلی صلاۃ کا اہتمام نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ حرم میں ہیں، حرم مکہ میں، تو آپ کبھی بھی وہاں صلاۃ نفلی ادا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی۔ تو یہ صلاۃ ہو گئی۔ اسی طریقے سے تہجد کی صلاۃ ہے، وہ بھی نفلی صلاۃ ہے، چاشت کی صلاۃ ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یہ سب نفلی صلاۃ ہیں، ان کا اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت ہمیں اور آپ کو جنت میں ملے گی۔ یہ خالی ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت نہیں ہے، آج بھی کوئی بندہ اگر ادا کرے گا، اس نیت سے ادا کرے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بکثرت صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر نفلی صلاۃ، کیونکہ کل اگر فرائض میں کمی ہو گئی تو اسی نفل کے ذریعے سے بھرپائی ہوگی۔ جہاں نفل، واجبات اور فرائض کی بھرپائی کرنے لگے تو پھر نفل کی اہمیت ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔